آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 16واں باب، اس کی 27ویں آیت۔ لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے، اور ہمارے اندر ایک امید جاگتی ہے کہ واہ، ہمیں بدلہ ملے گا، ہمیں اچھی زندگی ملے گی، ہمیں اجر ملے گا، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی جہاں نہ رونا ہے، نہ آہ و نالا ہے، نہ وہاں پہ موت ہے، مطلب ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور خوشی میں رہیں گے، اور ہمارے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کی وجہ سے ہم بہت اپنے اندر اچھا محسوس کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے، ایک امید ہمارے اندر آتی ہے کہ ہاں، اب وہ وقت آنے والا ہے کہ خدا ہمیں بدلہ دیں گے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے کیسے ہم یہ آیت کے مطابق ہم خدا سے بدلہ اور اجر پا سکتے ہیں، کیونکہ چاہتے تو ہم سب ہیں کہ ہمیں بدلہ ملے اچھا، اجر ملے اچھا، زندگی ملے اچھی، ہم آرام ملے، سکون ملے، اچھا مزیدار زندگی ہو۔ لیکن وہ کیسے پائیں گے اور خداوند کن لوگوں کو بدلہ دیں گے؟ اب یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے، اس کے کاموں کے مطابق۔ اب ہم دیکھیں گے کاموں، اب ہم کام پر جو ہیں وہ خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، کام کیسے کیا جاتا ہے، کیسا کام کریں گے، کس حد تک کام کریں گے، کون سے کام کر کے ہمیں بدلہ ملے گا۔ کام کیا ہوتا ہے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے۔ ہم نے یہاں پر جو لفظ دیکھا، کام کرنا کیا ہے؟ کام کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی بھی کام مسلسل کوئی بھی کام کرتے ہو، یعنی کوئی عمل کرتے ہو، اس کو آپ کام کہتے ہو۔ کیا ایک لمحے کا، ایک پل کا، ایک سیکنڈ کا کام ہے؟ کیا خدا کے نزدیک کام کس کو کہتے ہیں؟ کون سے کام کا بدلہ ملے گا؟ کون سا کام ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں اجر ملے گا؟ کون سے کام کی وجہ سے اور کس طرح کا کام ہوگا تو خدا ہمیں بدلہ دینے کے لیے عدالت والے دن ہمیں خوشی سے ہمیں بدلہ دیں گے اور ہم اس کو اجر کے طور پر اپنی زندگی میں لیں گے۔ کام کون سا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں سے نکالیں میرے ساتھ پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 19ویں آیت۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ آمین۔ اس آیت کو نکالنے کا مقصد صرف کام کی نوعیت بتانا ہے کہ اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ ہم روٹی کب کھا پاتے ہیں؟ جب ہم بہت محنت کر لیتے ہیں۔ ہم جب کھا لیتے ہیں تو ہمیں سکون آتا ہے، زندگی محسوس ہوتی ہے، آرام محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ آرام اور زندگی اور وہ پیٹ جو ہمارا بھر جاتا ہے، اس سے پہلے ہمیں پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ اس آیت کو اسی لیے میں نے پڑھا ہے آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ میں آپ کو اجر سے پہلے جو اجر پایا جاتا ہے، اس سے پہلے جو محنت اور مشقت کی جاتی ہے، اس کو میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ وہ روٹی تب ملتی ہے، وہ زندگی، وہ سکون تب ملتا ہے جب اس سے پہلے آپ نے منہ کا پسینہ بہایا ہو۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ اب ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو کام خداوند کہہ رہے ہیں، مشقت کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پسینے کے ساتھ ہو۔ اب
پسینہ کام میں کب آتا ہے؟ جب آپ، میں نے شروع میں بتایا، اگر آپ کام کا مطلب ہے کام ایک لمحے میں بھی ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایسے کام بھی ہیں جو آپ ایک لمحے میں کر لیتے ہو، 5 منٹ میں کر لیتے ہو، 2 منٹ میں کر لیتے ہو، 1 منٹ میں کر لیتے ہو، پل بھر میں کر لیتے ہو، جھٹ پٹ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھنا اس میں پسینہ نہیں بہتا. اب خداوند کی ڈیمانڈ کیا ہے ہم سے کہ کیسا کام، جو میں نے شروع میں بیان کیا کیسا کام ہونا چاہیے، وہ کام جس میں پسینہ بہے. وہ کام پسینہ کب بہے گا؟ جو 2 منٹ کا کام ہوگا اس میں کبھی پسینہ نہیں بہے گا. جو کام آپ مسلسل کرو گے اور کرتے جاؤ گے، اور اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ کے مسلز پٹھے درد ہو رہے ہیں، درد ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کی ہڈیاں درد ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کا جسم چور چور ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو، اب آپ کے اندر جان باقی نہیں رہی. اس کو کہتے ہیں کام. جس کے بعد کر کے آپ کی ہمت ختم ہو جائے، آپ کے جسم میں کچھ طاقت، کوئی جان نہ بچے، اور آپ آرام کرنا چاہو، تب بھی کلام مقدس میں لکھا ہے ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا. اب ایسا کام ہم نے کرنا ہے. اور پھر جب ہمارے جسم میں بھی درد ہو، ہڈیاں بھی درد ہونا شروع ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ اس درد کو، اس پسینے کو جو آپ بہاتے ہو خداوند کے لیے، ٹھیک ہے، خداوند کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ نہیں کہ ہم نے جسمانی مزدوری کر کے خداوند ہمیں آسمان پہ اجر دیں گے، ایسا نہیں ہے. میں روحانیت کی بات کر رہی ہوں، وہ میں بعد میں کروں گی. پھر اس درد کو، اس ہڈیوں کے درد کو، جسم کے درد کو اور پسینے کو آپ برداشت کرو اور بڑبڑ نہ کرو. پھر اس کو صبر سے برداشت کرو. پھر منہ میں شکایت نہ ہو. ایسا کام، وہ کام خدا کی نظر میں کام اجر کے لائق ہے. کیا ایسا کام ایک لکھا ہے؟ لکھا ہے کاموں، یعنی جمع ہے، ایک کام کے لیے نہیں کہا. خداوند نے کاموں کے لیے کہا ہے، اور سارے کام کیسے کیے جائیں؟ جھٹ پٹ نہیں، ایسے خداوند کے لیے کام کیے جائیں جس میں آپ کا پسینہ نکل رہا ہو اور آپ کو محنت کرنی پڑے. اور جب آپ مسلسل کام کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں محنت. خداوند ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم محنت کریں. ہم سیکھتے ہیں فلپیوں اس کا 2 باب، اس کی 16ویں آیت. اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی. آمین. خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے. یہاں پر محنت کا لفظ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ میری محنت اکارت نہ جائے. وہ نہیں چاہتا کہ جو محنت اس نے کی ہے وہ بے فائدہ نہ جائے. پالوس نے اپنی زندگی میں کیا کی ہے؟ محنت کی ہے. اگر ہم آج کہتے ہیں جی پالوس یہاں ہے، خداوند کے پاس ہے، اس نے اچھا عہدہ لے لیا، اس نے اجر پا لیا، تو اس کے پیچھے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت دوڑ دھوپ کی ہے تمہارے پیچھے، بہت محنت کی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری جو محنت ہے وہ حقارت، یعنی اس کا فائدہ نہ ہو. اب جو محنت ہم کرتے ہیں، یا پالوس نے جو محنت کر دی، اس کو آج فائدہ پہنچا ہے، اس کو اس کا اجر ملا ہے، لیکن اس نے بہت محنت کی ہے. محنت کیا ہوتی ہے؟ کہ مسلسل کام کرتے جانا. اب اس کو ہم محنت کو ایسے سیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنی، کام کو آپ نے کام نہیں بلکہ کام کو آپ نے محنت سمجھنا ہے کہ میں نے اس پہ محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، کام نہیں، محنت کرنی ہے.
جیسے کہ اگر ہمیں کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا پکڑے اور اس کو کہا جائے کہ یہ لوہے کی چیز جو ہے وہ تو نے توڑنی ہے اور وہ بہت بڑی اور سخت اور زیادہ ہے، تو جب وہ ہتھوڑا اس پہ مارے گا تو کیا ایک ہی دفعہ مار کے ختم وہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ مارتا جائے گا، مارتا جائے گا، مارتا جائے گا۔ ہم لوگ لوہار کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مارتے جاتے ہیں، مارتے جاتے، ان کا پسینہ نکلتا جاتا ہے، لیکن وہ تب تک کام کر رہے ہوتے ہیں جب تک ان کا کام پورا نہ ہو جائے۔ وہ ہمت نہیں ہارتے، کرتے جاتے، کرتے جاتے، کرتے جاتے۔ اسی طرح ہم کسان کو دیکھتے ہیں کہ دھوپ میں بھی انہوں نے جو بیج اگانا ہے، جو انہوں نے گندم، چاول، جو انہوں نے سبزی، پھل، جو کچھ بھی انہوں نے اگانا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دھوپ نہیں دیکھتے، وہ چھاؤں نہیں دیکھتے، انہوں نے اپنا کام پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دھوپ میں بھی اپنا پسینہ، اور وہ نہا رہے ہوتے ہیں پسینے میں، وہ گیلے ہوتے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بھوک بھی لگ رہی ہو اس ٹائم، اور کتنا ٹائم تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ بھوکے ہی کام کر رہے ہوں، کہ صبح کے لگے لیکن ان کا کام نہیں ختم ہو رہا ہوتا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ اپنا کام ختم کر کے ہی بھوکے پیاسے لگے رہتے ہیں، تاکہ ایک ہی دفعہ کام ختم ہوگا تو ہم کھانا کھائیں گے، گھر جائیں گے اور پانی پئیں گے، اور ایک ہی دفعہ اپنا پسینہ جو ہے وہ دھوئیں گے، صاف کریں گے، ہم اچھے طریقے سے رہیں گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں محنت، یعنی وہ کام جس میں محنت ہے وہ خداوند چاہتے ہیں۔ اب محنت اس کو کہتے ہیں۔ اب خداوند کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم محنت کریں، کیونکہ ایسی محنت کے بغیر ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ پالوس رسول نے بھی یہاں پہ کہہ دیا کہ میں نے محنت کی ہوئی ہے، اور میں نہیں چاہتا میری محنت تمہارے اوپر جو میں نے کی ہے وہ بے فائدہ ہو۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں محنت کر چکا ہوں، اور ہمیں بھی خداوند یہی چاہتے ہیں کہ ہم محنت کریں۔ اب محنت کہاں کرنی ہے؟ اب ہم کسان بن جائے، ایسے کام کرنا شروع کر دیں کہ ہمارا پسینہ نکلنا شروع ہو جائے، یا پھر گرمیوں کے ٹائم میں ہم اے سی پنکھا بند کر کے ہم بیٹھ جائیں کہ ہمارا پسینہ نکلے پھر ہمیں اجر ملے گا؟ نہیں، وہ کام، وہ محنت جو ہم خداوند کے لیے کریں گے، مسلسل کریں گے، ہمت نہیں ہاریں گے، ان کاموں میں جو خداوند نے ہمیں دی ہیں، ان کاموں میں اگر ہمارا جسم درد ہو رہا ہے، ہڈیاں درد ہو رہی ہیں، ہم تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، ہم تھک رہے ہیں، اور ہمیں قربانی اس کے بعد دینی پڑ رہی ہے، کیونکہ جب ہم تھک جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں سہنا پڑے گا، ہمیں تنگی محسوس ہوگی۔ تو جب ہم تنگی محسوس کریں گے، برداشت کریں گے، تو اس کا مطلب ہے اس پسینے کے بعد، اس محنت کے بعد آپ کی کیا شروع ہو جائے گی؟ قربانی۔ ایک ٹائم آپ زور آور ہوگے، آپ کام آسانی سے کر لو گے، لیکن ایک ٹائم آپ تھک جاؤ گے، وہ آپ کا ٹائم جو ہوگا وہ قربانی کا شروع ہو جائے گا، جس میں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اور سہنا پڑے گا۔ پھر آپ کی ہمت جواب دے جائے گی اور آپ نہیں کریں گے، آپ کہو گے بس۔ اس وقت اگر آپ نے برداشت کر کے اور قربانی کر لی اور تحمل سے خدا کا کام نہ چھوڑا اور ہمت نہ ہاری، تو ہی اجر جو ہے وہ آپ کو اچھا ملے گا، اور خداوند کی نظر میں جو ہے وہ آپ عزت کے لائق ہوں گے۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 10ویں آیت دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم محنت اور جان فشانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا، خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اب وہ پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ محنت اور جان فشانی اسی لیے کرتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ ان کی امید خدا پر لگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو محنت اور جان فشانی ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں خدا کیا دیں گے؟ اجر دیں گے، اور میری محنت جو میں ان لوگوں پہ کر رہا ہوں یا خداوند کے لیے کر رہا ہوں، روحانی کاموں میں کر رہا ہوں، وہ اکارت، وہ بے فائدہ نہیں جائے گی۔ یعنی اس کو ایمان ہے، اس کو پتہ ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں خدا کے لیے جو محنت کرتے ہیں،
وہ بے فائدہ نہیں جائے گی۔ ہماری امید زندہ خدا پر ہے، وہ ناانصافی کا خدا نہیں ہے۔ وہ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ ہماری محنت دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً وہ ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو خداوند کے کلام میں سے دیکھ کر کے محنت، جاں فشانی کے جو لفظ تھے وہ کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھے ہیں، سیکھے ہیں کہ یہ بائبل مقدس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم نے محنت اور جاں فشانی کرنی ہے۔ یہ والے کام ہے جس کا ہمیں بعد میں اجر ملنا ہے۔ اب محنت اور جاں فشانی کرنی کہاں ہے؟ ہم نے خدا کے کاموں میں جاں فشانی کرنی ہے۔ کچھ روحانی کام ایسے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے آپ کا جسم کا تو پسینہ نہ نکلے، جسم میں تو درد تھکاوٹ نہ ہو، لیکن روح میں آپ کے پسینہ نکل رہا ہوگا، روح آپ کی تڑپ رہی ہوگی، روح کو بہت برداشت کرنا پڑے گا، روح کی ہڈیاں درد ہو رہی ہوں گی۔ یقیناً روح کی ہڈیاں کی ہڈی اور گوشت نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ روح میں آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اور محسوس کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے کام ہوں گے جب آپ خداوند کے روحانی کام کرو گے، خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے آپ کو جب روح میں کام کرنا پڑے گا، روح کے لیے کام کرنا پڑے گا، خدا کی تابعداری کرنی پڑے گی، تو آپ کے جسم کا، اس حقیقی جسم کا جو اس وقت ہمیں جسم میں ملا ہے، حقیقی طور پر اس میں سے پسینہ نکلے گا، ہڈیوں میں درد ہوگی، جسم میں درد ہوگی، ہم تھکاوٹ محسوس کریں گے، اور فائنینشلی ہمیں تنگی کا سامنا پیسوں سے کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں خداوند کے حضور دعائیں یقیاں شکر گزاریاں دینی ہوتی ہیں۔ پہلے ہم وہ نقطہ دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم روحانی کام کریں گے اور ہمارے جسم میں بھی درد پسینہ نکل سکتا ہے، جس میں ہم اپنے روحانی کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے بدن کو ادھر ادھر خداوند کے لیے لے کے جانا پڑے گا، جیسا کہ سبت کے دن کو پاک منانے کے لیے ہم چرچ میں جاتے ہیں، سبت کے دن خدا کے گھر جاتے ہیں تاکہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں اور خدا کے حکم کو پورا کر سکیں۔ اب ہمیں خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جاں فشانی کیسی کرنی پڑتی ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، لیکن یہ جاں فشانی نہیں کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ چلے گئے، اگر آپ لگاتار جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد صرف سبت کے دن کو پاک منانا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سبت کے دن کو ہم نے پاک منایا، لیکن خدا ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو 6 دن اور بھی ہیں اس میں بھی ہم کلام پڑھیں، اس میں بھی کلام سیکھیں۔ اب کلام جو ہم پڑھتے ہیں، بائبل مقدس جو ہم پڑھتے ہیں، لوگوں کی روٹین ہوتی ہے وہ بائبل مقدس کھولتے ہیں اور 1-2 آیت پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو سمجھ آئی نہ آئی آپ اس کو بند کر دیتے ہو اور آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر لیتے ہو۔ کیا یہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جو 1 منٹ کا یا جھٹ پٹ کا کام ہے، وہ کام خدا کے نزدیک محنت کا کام نہیں ہے؟ وہ کام ضرور ہے، لیکن اس میں محنت اور جاں فشانی کا لفظ استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج میں نے بائبل مقدس پڑھی، اس میں سے 2 آیات پڑھی تو میں نے خداوند کے لیے بڑی محنت اور جاں فشانی کی اور میرا بہت پسینہ بہہ رہا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر اجر بھی سوچ لیں آپ کا کیسا ہوگا۔ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے دوڑ دھوپ کی ہے، میں نے جاں فشانی کی ہے، اور میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری امید زندہ خدا پہ لگی، مجھے اس چیز کا اجر ملے گا۔ اب ہم کتنی جاں فشانی کریں؟ کیا ہم بائبل مقدس میں جاں فشانی کر سکتے ہیں؟ کتنی بائبل مقدس پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم بائبل مقدس پڑھ کے کیا اس آیت کا مطلب نہیں ڈھونڈنا چاہیں گے؟ کیا ہم اگر ہم نے وہ کلام پڑھا ہے ہمیں وہ ڈھونڈنا نہیں چاہیے کہ یہ کہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر آپ کو وہ مطلب نہیں سمجھ آ رہا تو کیا آپ کو خدا کے پاس بار بار آنا نہیں چاہیے؟ یہ جو آپ کا بار بار آنا ہے، اور میں نے شروع میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ مسلسل کام کو کام کہتے ہیں، جھٹ پٹ کا کام کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مسلسل کام، اور مسلسل کام میں جب آپ کا پسینہ نکلے گا اس کو کہتے ہیں محنت، جاں فشانی، اور پھر آپ اس کو برداشت کرتے ہو، صبر کرتے ہو، تو یہ آپ کی قربانی میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر خداوند آپ کو اجر اچھا دیں گے، آپ کو بدلہ ملے گا۔ اب ہم بائبل مقدس کی بات کر رہے تھے کہ بائبل مقدس ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ایک دفعہ پڑھ کے آپ نے رکھ دیا، لیکن اگر آپ نے نہ اس کو سمجھا، نہ آپ کو سمجھ آ رہی، نہ آپ کے اندر اس چیز کو سمجھنے کی لگن ہے، نہ دل ہے، نہ شوق ہے، نہ خواہش ہے، کیونکہ جس چیز کا آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ بہت محنت کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو، تلاش کرتے ہو، وقت لگاتے ہو،
آپ کو نہیں سمجھ آئی، اب دوبارہ بائبل مقدس پڑھیں، آگے پیچھے دیکھیں، نہیں سمجھ آئی آپ آنکھیں بند کریں، دعا کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو اپنے جسم کو بٹھانا پڑے گا۔ کر آپ روحانی کام رہے ہو، اس میں آپ کا روح اور جسم دونوں استعمال ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ کو تو آپ اور زیادہ دعا میں بیٹھو گے، ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے آپ کے گھٹنے درد ہونا شروع ہو جائیں، ہو سکتا ہے دعا میں بیٹھے بیٹھے آپ کی کمر درد ہونا شروع ہو جائے، لیکن ہمت نہیں ہارنی، اس کو کہتے ہیں جاں فشانی۔ اسی طرح اگر ہم بائبل مقدس کے علاوہ جب ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں، جیسا کہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم بلا ناغہ ہر وقت دعا کرتے رہیں، ہر وقت دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اگر ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم تھک جائیں گے، ہمارا سر بھی درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا روحانی کام ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم میں سے پسینہ نکلے گا، آپ کی ہڈیاں درد ہوں گی، آپ کا سر درد ہوگا، آپ کی کمر درد ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ والی جاں فشانی، یہ نہیں کہ کمر درد ہوئی، سر درد، آپ نے اس کے بعد دعا چھوڑ دی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کا ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کو تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پسینہ، ہڈی، آپ کا جسم درد ہو رہا ہے، ہڈیاں درد ہو رہی ہیں، آپ تھک گئے ہو، تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو، تب بھی آپ نے جاری رکھا ہے، مسلسل لگاتار کرتے رہے ہو، تو یہ آپ محنت اور مشقت کریں، اور اس کے بعد آپ محنت اور مشقت کرتے 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 یہ آپ کی قربانی ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے جسم کو چھوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، ایسا ہے جب آپ اپنی چیز کو قربان کر دیتے ہو تو اس کو قربانی کہتے ہیں۔ جب آپ قربانی کی حد تک پہنچ جاؤ تو آپ کا اجر آسمان پہ بہت بڑا، اور خداوند آپ کو بہت پیار سے آپ کو اجر دیں گے۔ اسی طرح یہ ہم نے جسمانی طور پر دیکھا، اور اگر آپ روحانی کام جو دعائیکی، شکر گزاری اور ہدیے ہم خداوند کو دیتے ہیں، جو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یہ کسی پاسٹر کی یا چرچ کا قانون نہیں ہے کہ کسی چرچ نے بنا دیا ہے یا کسی پاسٹر نے بنا دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا نے کلام مقدس میں ہمیں سکھایا۔ ہم اس کو جب کرتے ہیں، اور ہمیں یہ اب روحانی کام ہے، اور اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمیں جسمانی اثر اس پہ ہوگا۔ جب ہم دعائیکی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹائٹ ہو جائیں، ہمیں کھانے پینے کی تنگی ہو، تو یہ آپ کا کہاں اثر ہوگا؟ آپ کے جسم میں، اور بار بار دیتے دیتے ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کا دودھ نہ پورا ہو، آپ کے جو آسائشیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائے، تو آپ کو تنگی کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ جو جسمانی تنگی آپ کو ساتھ اٹھانی پڑے گی، یہ مسلسل برداشت کرو گے، اور پتہ ہوگا کہ نہیں، میں نے خدا کے قانون سے نہیں ہٹنا، یہ آپ کی محنت ہوگی۔ اب یہ ہم نے دیکھا کہ جسمانی کام، اسی طرح اگر روحانی کام نقطے سے میں آپ کو سکھاتی ہوں روح القدس کے وسیلہ سے، کہ جب کچھ ایسے کام ہے کہ جس میں آپ نے روحانی طور پر، جیسے خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ غصہ نہیں کرنا، ہم نے معاف کر دینا، تو آپ جب کسی کو معاف کرتے اور وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اس کو معاف کرو، تو آپ اندر ہی اندر خدا کے کلام کو جانتے ہوئے کہ ہاں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر تو معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا، تو آپ اس کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو سمجھاتے ہو، اور بار بار آپ کو اس شخص کو دیکھ کر غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ بار بار اپنے آپ کو سمجھاتے ہو، پھر آپ کو بار بار اس شخص پہ غصہ آتا ہے، پھر وہ آپ کی غلطی کرتا ہے، پھر آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، پھر آپ کو بار بار اپنے دل، دماغ کو اور روح کو سمجھانا پڑتا ہے، آپ کو بار بار اپنی روح کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے، تو یہ آپ کی روح درد ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ آپ مسلسل کرو گے، مسلسل آپ اپنے اوپر اس چیز کی محنت کرو گے، اپنی روح پر محنت کرو گے، اپنی روح کو سکھاؤ گے، تو جو آپ اپنی روح آپ کی بار بار آپ سکھاتے ہو، آپ اس کا برداشت کرنا پڑتا ہے، تو آپ کی روح اندر کڑنا شروع ہو جاتی ہے، آپ بے چینی فیل کرنا شروع کر دیتے ہو، تو یہ جو آپ کی روح بے چینی محسوس کر رہی ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوتی ہے، کڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں، میں نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، اور اپنے دل کو، دماغ کو سمجھا رہے ہوتے ہو، تو اس سے آپ کی روح کا پسینہ نکل رہا ہوتا ہے، آپ کی روح میں محنت ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی روح جاں فشانی کر رہی ہوتی ہے، آپ کی روح لڑائی کر رہی ہوتی ہے، آپ کی روح کشتی کر رہی ہوتی ہے، آپ کی روح ابلیس سے، شیطان سے، گناہ سے، اس بدی سے جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کو مکے مار رہی ہے،
آپ اس کو مکے مار رہے ہوتے ہو, آپ اس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے. کیا یہ لڑائی پل بھر کی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر آپ ایک دفعہ کلام مقدس میں سے یہ آیت پڑھ لیتے ہو کہ میں نے ایسا کرنا ہے, میں نے یہ فلاں عمل میں نے کرنا ہے, اور میرے سے یہ فلاں جو گناہ ہے وہ سرزد ہو گیا, لیکن کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اس کو مجھے نہیں کرنا چاہیے, یہ گناہ ہے اور خدا ناراض ہوتے ہیں اور میں ناپاک ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا, تو آپ فوراً اس پہ عمل کرتے ہو. اور اگر آپ ہم نے ایک دفعہ عمل کیا ہے اور آپ کی یہ بدی آپ کے اندر سے یہ برا پھل نہیں گیا, تو آپ مسلسل کام, شروع میں نے بتایا تھا کام کیا ہے, مسلسل کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ جب تک آپ کو روٹی نہ مل جائے, جب تک آپ کا کام پورا نہ ہو جائے, جب تک آپ کے اندر سے فلاں بدی نکل نہ جائے. جو گناہ آپ کر رہے ہو, جو آپ کلام مقدس کی آیت کے مخالف کام کر چکے ہو, جب تک وہ برا پھل آپ کے اندر سے, بری عادت, کوئی نشہ ہے, سگریٹ ہے, شراب ہے, کوئی گالی گلوچ ہے یا غصہ ہے, یا آپ اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہو, بہن سے نفرت کرتے ہو, یا آپ اپنی بیوی کو پیار نہیں کرتے, اس کو اپنے شوہر کو عزت نہیں دیتے, اس کی تابع داری نہیں کرتے, اور اگر آپ کے اندر لالچ ہے چیزوں کا, کھانے پینے کا, یہ دنیا کی خواہشوں کا, آپ کے اندر بہت زیادہ خواہشیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں, آپ کا دل خالی نہیں ہے, اور آپ بار بار چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہو, بار بار دنیاوی چیزوں کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہو, جو ان کو خریدنا چاہتے ہو, ان کو پہننا چاہتے ہو, اور آپ کا دل دماغ صرف اور صرف بزنس میں لگا ہوا ہے یا پیسوں میں لگا ہوا ہے, ارننگ پہ لگا ہوا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کما لوں, اور دنیاوی چیزوں میں اور دنیاوی فکروں میں لگا ہوا ہے. تو جب آپ اپنے اندر اس طرح سے خدا کے کلام کے خلاف جو آپ کے اندر یہ باتیں ہیں, تو ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کریں, ہم اس کے اوپر مسلسل اپنی روح کو سمجھائیں اور اپنے آپ کو دبائیں. پالوس رسول کہتا ہے میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ستاتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے, اپنا دل کو, دماغ کو, روح کو قابو میں رکھتا ہے, کیونکہ وہ اپنی روحانی جنگ لڑ رہا تھا, اس پہ محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, جان فشانی کرتا ہے. جب تک آپ کے اندر سے وہ بدی نکل نہ جائے, جب تک آپ کے اندر وہ پاکیزگی, وہ راس بازی, وہ کلام, وہ روح کا پھل نہ آ جائے, تب تک آپ اپنی روح پر اس بدی کے لیے کام کرتے رہو. اور وہ کام کیا ہے؟ جھٹ پٹ کبھی کام نہیں ہو سکتا, کبھی برائی جو ہے وہ جھٹ پٹ نہیں نکل سکتی. آپ کو مسلسل اس پہ کام کرنا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور محنت اس کو نہیں کہتے کہ آج آپ نے محنت کی, آج نہیں ٹوٹا, لیکن میں تب تک توڑوں گا جب تک یہ ٹوٹ نہ جائے. آج ایک ہتھوڑا مار دیا, ہفتے بعد پھر ماروں گا, لیکن میں تب تک توڑوں گا جب تک ٹوٹ نہ جائے. یہ محنت نہیں ہے. محنت اسی کو کہتے ہیں کہ روز ہتھوڑا مارو اور مسلسل روزانہ مارو, مارتے جاؤ مارتے جاؤ مارتے جاؤ مارتے جاؤ مارتے جاؤ اور نہ تھکو. یہ ہے محنت, یہ ہے جان فشانی. ہم نے اپنی روح پر اسی طرح کام کرنا ہے. جب تک ہم روحانی ہو نہ جائیں, جب تک ہم راز بازی کو پورا نہ کر لیں, جب تک ہمارے اندر سے وہ بدی نکل نہ جائے, وہ برا پھل نہ چلا جائے, ہمیں بے چین رہنا چاہیے, ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے, ہمیں اس کے لیے ارادہ رکھنا چاہیے, ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, ہمیں اس کے اوپر دل لگانا چاہیے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اس سوچ کے لیے. ہم نے اپنی سوچیں جو ہے وہ مضبوط نہیں کی ہوئی, اس لیے ہم محنت نہیں کرتے. ہمارے اندر ارادے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم نے اس کام کو پورا کرنا ہے, اور ہم سست اور کاہل ہیں روحانی طور پر, اس لیے ہم روحانی محنت نہیں کرتے. ہم نے اپنی سستی اور کاہلی جب نکال لیں گے تو ان کاموں کا بدلہ ہمیں خداوند جو ہے وہ دیں گے. اور یہ اس طور پر کام کریں گے تو ان کاموں کا بدلہ ہمیں خداوند دیں گے. تو جو ہم امید رکھتے ہیں خدا سے کہ خدا ہمیں اجر دیں گے, تو اس کے پیچھے محنت والے کام ہیں, محنت ہے. کام کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک گلاس اٹھا کے خداوند کے لیے ادھر رکھ دیا تو آپ کو جی میں نے تو بہت محنت کی. ایسا ہرگز نہیں ہے. خداوند یقیناً ہمیں اجر دیتے ہیں اور کوئی چیز ہماری نہیں بھولتے, لیکن ہم خداوند کے لیے کیا بول رہے ہیں, ہم خداوند کے لیے کتنی محنت کریں. کیا ہمارا دل خداوند کے لیے اتنا ہی ٹھنڈا ہے, ہماری محبت اتنی ہی ٹھنڈی ہے کہ ہم خداوند کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنے لیے بہت محنت کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمیں اب کسی چیز کا شوق ہے تو دیکھا کہ ہم مسلسل اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جب تک وہ ہمیں مل نہ جائے. کپڑے جوتی ہیں تو جب تک ہمیں مل نہ جائے ہم جان نہیں چھوڑتے. بچے اپنے ماں باپ کی جان نہیں چھوڑتے, ضد پہ ضد لگائی رکھتے. تو ہم بدی کو چھوڑنے پر
کیوں نہیں ضد لگا کے بیٹھتے کہ میں نے یہ بدی نکالنی ہے، میں نے یہ برائی نکالنی ہے، میں نے یہ اپنے اندر سے گناہ نکالنا ہے؟ اس طرح کی خواہش کیوں نہیں ہے؟ جب ہمیں کوئی چیز چاہیے یا ہم امیر بننا چاہ رہے ہیں تو خوب نوکریاں، محنت اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیتے، بزنس اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتے، ارادے کرتے، لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں. تو جب تک ہمیں وہ چیزیں مل نہیں جاتی، کیونکہ وہ ہمارے دل پسند ہے، کیونکہ وہ ہماری چاہت ہے، اسی لیے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری چاہت خداوند نہیں ہے. اس لیے ہم خداوند کے لیے محنت نہیں کرتے. اگر ہم خداوند کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خداوند کے ساتھ دل لگاؤ، ان کے لیے اپنے اندر محبت جگاؤ کہ ہم نے خداوند کے لیے کرنا ہے. تو جب آپ کی یہ سوچ آئے گی کہ خداوند سے آپ نے پیار کرنا ہے، خداوند کے لیے کرنا ہے، آپ کے اندر چاہت آئے گی، تو اس چاہت کے وسیلہ سے آپ کام کر سکے، اور اس کام میں محنت، مشقت اور جاں فشانی ضرور ہوگی، اور پھر آپ کو خداوند سے بدلہ ملے گا. پھر آپ خوش ہوا کریں اور تسلی پائیں کہ ہاں ہمیں اجر ملے گا. فضول بے فائدہ اجر لینے کی امید جو ہے نا وہ اپنے اندر سے نکال لیں کہ ہاں ہم نے آج بائبل مقدس پڑھ لی، جھٹ پٹ کام خداوند کے کر لیے تو اب ہمیں اجر ملے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے پیچھے محنت، پسینہ، ہڈیوں کا درد، جسم کا درد اور مسلسل کام ہے، اور اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا. اگر آپ نے ہمت ہار دی، چھوڑ دیا، تو اجر نہیں ہے. میں آخر میں ضرور یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ کلام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر ادھورا سا لگتا ہے. یسوع مسیح نے اپنے باپ کی ایسی تابع داری کی کہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ ان کا خون نکلا. ان کا جو خون، جو پسینہ تھا، وہ خون بن کے بہہ نکلا. انہوں نے خداوند باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم میں سے خون نکالا اور گوشت کو بھی قربان کر دیا. ابھی تو ہم نے یہ سیکھا کہ صرف گوشت جب درد ہو رہا ہے، پٹھے درد ہو رہے ہیں، ہڈیاں درد ہو رہی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اتنی محنت کی کہ ان کا خون بھی نکلا اور ان کا گوشت بھی توڑا گیا. تو کیا ہماری محنت اتنی بھی نہیں کہ ہم اپنے بدن میں سے خداوند کا کام کرتے ہوئے اتنی محنت کر لیں کہ پسینہ ہی بہا لیں؟ تو جب ہم پسینہ ہمارا بہہ رہا ہو تو صرف اتنی بات ضرور سوچ لیں کہ یسوع نے تو محنت کر کے اپنا خون بہا دیا تھا، تو کیا ہم پسینہ بھی نہیں بہا سکتے؟ یہ سوچ اگر آپ لے کر چلیں گے تو یقیناً آپ کے لیے محنت کرنا آسان ہو جائے گا. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.